امت مسلمہ کی مقدس شہزادیوں، اس ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ میں آپ کو نماز سکھانے آیا ہوں، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نماز کے مسائل نہیں جانتی۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں برسوں سے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کر رہی ہیں، نماز کے ارکان بھی جانتی ہیں اور دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ بھی رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ لیکن میری پیاری بہن، انسان چاہے جتنا بھی علم رکھتا ہو، یاد دہانی ہر مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ نصیحت کرتے رہیے، بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اسی لیے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو صرف ایک نصیحت، ایک یاد دہانی اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے جذبے کے ساتھ آخر تک ضرور سنیے۔ ہو سکتا ہے ان باتوں میں سے 4 باتیں آپ پہلے سے جانتی ہوں، لیکن ایک ایسی بات مل جائے جس پر آج تک توجہ اور دھیان نہ گئی ہو، اور وہی ایک بات آپ کی نماز کو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور مزین اور خشوع والی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب بنا دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یقین کیجئے اس ویڈیو کو سننے میں صرف صرف ہونے والا وقت آپ کے لیے دنیا و آخرت کی بہت بڑی کامیابی بن سکتا ہے۔ آج ہم قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں خواتین کی نماز سے متعلق چند ایسی عام غلطیوں پر گفتگو کریں گے جو اکثر انجانے میں ہو جاتی ہے۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، بلکہ اپنی اور اپنی تمام دینی بہنوں کی اصلاح ہے، کیونکہ ہم سب خطا کار ہیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اگر آج کی اس مجلس کے بعد ہماری ایک بھی نماز پہلے سے بہتر اور اچھی ہو گئی، ایک بھی سجدہ پہلے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ ادا ہو گیا، تو یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اب آئیے پہلی اور سب سے اہم بات کی طرف چلتے ہیں۔ میری محترم دینی بہنوں، خواتین کی نماز میں پہلی اور سب سے اہم غلطی نماز سے پہلے طہارت اور وضو میں لاپرواہی ہے۔ شاید آپ سوچیں گے کہ وضو تو ہم روزانہ کئی مرتبہ کرتے ہیں، اس میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن میری بہن، یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اگر بنیاد ہی کمزور ہو جائے تو اوپر بننے والی عمارت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر وضو صحیح نہ ہو تو نماز بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، یہاں تک کہ وہ دوبارہ وضو کرے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے سوال کیجئے، کیا میں ہر وضو اطمینان سے کرتی ہوں؟ کیا میں اس بات کا خیال رکھتی ہوں کہ چہرے کا کوئی حصہ خشک یعنی سوکھا نہ رہ جائے؟ کیا کہنیوں سمیت پورے ہاتھ دھلتے ہیں؟ کیا ٹخنوں سمیت پورے پاؤں اچھے طریقے سے دھلتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سخت تنبیہ فرمائی جن کی ایڑیاں وضو میں خشک رہ جاتی ہیں، اور فرمایا کہ خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ حدیث ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، تاکہ ہم عبادت کو معمولی نہ سمجھیں۔ بعض اوقات انسان صرف جلدی کی وجہ سے وضو کرتا ہے،
پانی ہر عضو تک نہیں پہنچتا، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے وضو بھی کر لیا اور نماز بھی ادا کر لی، حالانکہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس سے کتنی بڑی غفلت اور لاپرواہی ہو گئی ہے۔ اور میری بہنوں، خواتین کے لیے طہارت کی کچھ خاص مسائل ہے، جیسے حیض، نفاس اور استحاضہ کے احکام۔ ان مسائل میں اپنی رائے یا سنی سنائی بات پر عمل کرنے کے بجائے قرآن اور سنت اور معتبر علماء سے رہنمائی لینا ضروری ہے، کیونکہ عبادت اسی وقت قابل قبولیت کے قریب ہوتی ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ایک اور بات دل میں بیٹھا لیجئے، وضو صرف جسم دھونے کا نام نہیں بلکہ دل کو بھی اللہ تعالی کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ وضو کریں تو یہ احساس رکھیں کہ میں چند لمحوں بعد اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑی ہونے والی ہوں۔ ذرا سوچئے، اگر کسی بڑے بادشاہ سے ملاقات کا وقت مل جائے تو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، بہترین لباس پہنتے ہیں، خود کو سنوارتے ہیں۔ پھر جب ہمیں آسمان و زمین کے مالک سے گفتگو کرنے کا شرف ملنے والا ہو تو ہماری تیاری کتنی محبت اور ادب والی ہونی چاہیے۔ اس لیے آج ہی ایک عہد کیجئے کہ آئندہ کبھی بھی جلدی میں وضو نہیں کریں گی، ہر فرض عضو کو پوری اچھی طریقے سے دھوئیں گی، اطمینان سے وضو کریں گی، اور ہر وضو کو ساتھ یہ نیت کریں گے کہ یا اللہ، جیسے یہ پانی میرے جسم کے ظاہری میل کو دور کر رہا ہے ویسے ہی میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ میری بہنوں، یاد رکھیے، درست وضو ایک خوبصورت نماز کی پہلی سیڑھی ہے، اور خوبصورت نماز اللہ کی قربت کی پہلی منزل ہے۔ اب آئیے دوسری اور نہایت اہم بات کی طرف چلتے ہیں۔ میری محترم دینی بہنوں، نماز میں دوسری بڑی غلطی رکوع، سجدہ اور نماز کے دوسرے ارکان میں جلدی کرنا اور اطمینان سے ادا نہ کرنا ہے۔ میری بہنوں، یہ بات سن کر شاید آپ کے دل میں خیال آئے کہ الحمدللہ، میں تو نماز پڑھتی ہوں، پھر یہ غلطی مجھ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن میری پیاری بہنوں، اسی لیے تو ہم سب کو وقتاً فوقتاً اپنی عبادت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان برسوں سے ایک ہی طریقے پر عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ کہیں نہ کہیں اصلاح کی گنجائش باقی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور تو کیجئے، آپ کو کسی بڑے بادشاہ نے اپنے محل میں بلایا ہو اور آپ اس کے سامنے کھڑی ہوں، تو کیا آپ جلدی میں بات کریں گی، ادھر ادھر دیکھیں گی اور فوراً واپس آ جائیں گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ پورے ادب، سکون اور توجہ کے ساتھ کھڑی رہیں گی۔ پھر ذرا سوچئے، نماز میں ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اس رب العالمین کے سامنے جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمارے ماں باپ کو پیدا فرمایا، یہ زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، ہمیں رزق دیا، ہمیں ایمان عطا فرمائی، ہماری بے شمار خطاؤں کے باوجود ہمیں ہر روز اپنے دروازے پر حاضر ہونے کی اجازت دی۔ کیا ایسے عظیم رب کے سامنے جلدی نماز ادا کرنا ہمارے شایان شان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت جلدی نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گیا، پھر اسی طرح نماز پڑھی، پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھایا کہ جب رکوع کرو تو اطمینان سے ادا کرو، جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو مکمل سیدھے ہو جاؤ، اور جب سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ میری پیاری بہنوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز صرف رکوع اور سجدے کر لینے کا نام نہیں، بلکہ ہر رکن کو سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم گھر کے کاموں کی جلدی میں، بچوں کی فکر میں یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے نماز کو جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے دنیا کے کام دوبارہ آ جائیں گے، مگر یہ نماز شاید ہماری زندگی کی آخری نماز بھی ہو۔ ذرا اپنے دل سے پوچھئے، اگر اللہ تعالیٰ فرما دے کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے تو کیا آپ اسے بھی اسی جلدی میں پڑھیں گے؟ یقیناً نہیں۔ پھر ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر کیوں نہیں پڑھا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہو۔ اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ نماز میں پوری توجہ، دھیان اور اخلاص اور سنجیدگی اور اطمینان اختیار کی جائے۔ میری بہنوں، رکوع میں کم از کم اتنی دیر ٹھہرے کہ سبحان ربی العظیم اطمینان سے ادا ہو جائے، اور سجدے میں اتنی دیر ضرور رکیے کہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سکون کے ساتھ پڑھ سکیں۔ جلدی جلدی الفاظ ادا کرنا یا فوراً اگلے رکن میں چلے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، نماز میں سب سے خوبصورت لمحہ سجدہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اسی لیے اس میں خوب دعا کرو۔ اس لیے میری محترم بہنوں، آج ہی یہ پکا ارادہ کر لیجئے کہ آئندہ ہر نماز میں رکوع اور سجدہ اطمینان کے ساتھ ادا کریں گی، جلدی کو چھوڑ دیں گے اور اپنے رب کے سامنے ایسے کھڑی ہوں گے جیسے ایک عاجز بندی اپنے مہربان رب سے ہم کلام ہو رہی ہو۔ یقین مانیے جب نماز میں سکون آ جائے گا تو دل میں بھی سکون اترنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ خوبصورت نماز صرف فرض ادا نہیں کرتی بلکہ انسان کی پوری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ انشاءاللہ اب اس سے آگے ہم خواتین کی نماز سے متعلق ایک اور نہایت اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے، اس لیے ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں اور وہ آخری بات ضرور سنیں، اور وہ ہے نماز میں خشوع و خضوع، دل کی حاضری اور وہ اسباب جن کی وجہ سے نماز میں توجہ ختم ہو جاتی ہے، ساتھ ہی اس کی عملی اور مسنون حل بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گے۔ اب آئیے چوتھی اور آخری نہایت اہم بات کی طرف چلتے ہیں۔ میری محترم دینی بہنوں، اب ہم ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کریں گے جس میں بہت سی بہنیں نیک نیتی کے باوجود کبھی کبھی غلطی کر بیٹھتی ہیں، اور وہ ہے نماز میں ستر اور لباس کا خیال نہ رکھنا۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اس بات کا مقصد کسی بہن پر تنقید کرنا نہیں، بلکہ خود اپنی اور اپنی تمام دینی بہنوں کی اصلاح کرنا ہے،
کیونکہ ایک مومن کی شان یہی ہے کہ جب اسے قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی اچھی بات معلوم ہو جائے تو وہ خوشی سے اسے قبول کرتا ہے۔ میری بہنوں، نماز صرف رکوع اور سجدے کا نام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ادب، عاجزی اور مکمل حاضری کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے۔ اسی لیے شریعت نے نماز کے لیے لباس کے بھی کچھ آداب مقرر فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بالغ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر قبول نہیں فرماتا، اس لیے نماز میں سر کا اچھی طرح ڈھکا ہونا ضروری ہے اور لباس ایسا ہونا چاہیے جو پورے سطر کو صحیح طریقے سے چھپا لے۔ میری پیاری بہنوں، بعض اوقات جلدی میں دوپٹہ بار بار سر سے ہٹ جاتا ہے، آستین اوپر ہو جاتی ہے یا لباس اتنا باریک یا تنگ ہوتا ہے کہ سطر کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں نماز شروع کرنے سے پہلے ایک لمحہ اپنے لباس کو دیکھ لیجئے۔ یہ چند سیکنڈ کی احتیاط آپ کی عبادت کو مزید خوبصورت بنا سکتی ہے۔ اور ایک بات جو دل میں اتار لیجئے، نماز صرف جسم کی عبادت نہیں بلکہ دل کی عبادت بھی ہے۔ اگر لباس درست ہو، وضو درست ہو، رکوع و سجدہ درست ہو، لیکن دل میں تکبر، حسد، بغض یا لوگوں سے نفرت بھری ہو تو ہمیں اپنے دل کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس لیے نماز سے پہلے اگر کسی سے ناراضگی ہو تو دل سے اس کو معافی کی نیت کر لیجئے، کیونکہ پاکیزہ دل سے کی گئی عبادت کا اثر زندگی بھر ظاہر ہوتا ہے۔ میری بہنوں، آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ نماز کو عادت نہ بنائیے بلکہ عبادت بنائیے۔ وضو اطمینان سے کیجیے، نماز سکون سے پڑھیے، رکوع اور سجدے میں جلدی نہ کیجیے، خشوع پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، لباس اور سطر کا خیال رکھیے، اور ہر نماز سے پہلے یہ احساس تازہ کیجیے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ یقین مانیے، جس دن یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے گا اسی دن نماز کا لطف اور مزہ بھی آئے گا، سجدوں کی مٹھاس بھی محسوس ہوگی، دعاؤں میں آنسو بھی آئیں گے اور دل کو وہ سکون ملے گا جو دنیا کے کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میری بہنوں، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں یا رحمان یا رحیم یا مالک یا غفور ضرور لکھیے، یا اپنے شہر کے نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے مرحومین کے نام بھی لکھیں تاکہ تمام لوگ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کی تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ناگہانی آفات سے، ناگہانی بیماریوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو یا اللہ تیرے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے، برے خیالات سے، برے حادثات سے اور بری
چیزوں سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے، ہم سب کو نیک بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اب تک